درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم۔ چوتھے پارے کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یعنی بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے بڑا احسان فرمایا کس پر؟ مومنین پر۔ مومنین پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یعنی رسول بھیج کر کے اللہ نے احسان فرمایا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہیں، اور اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ خود قرآن پاک میں ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے، اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان نعمتوں کو جگہ جگہ بیان فرما کر کے یاد بھی دلایا ہے، احساس بھی کرایا ہے، اور ان نعمتوں کا احسان بھی جتایا ہے، مگر خاص طور سے اس طریقے سے جس طریقے سے یہاں احسان جتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے مومنین پر احسان کیا، اس طریقے سے کہیں پر نہیں آیا کہ اللہ نے مومنین پر آنکھ دے کر احسان کیا، کان دے کر احسان کیا، اولاد دے کر کے احسان کیا، اور انسان بنا کر کے احسان کیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب نہیں ملے گا۔ احسان تو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا، اور نعمتوں کو یاد بھی کرایا ہے اور حکم بھی دیا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تمہارے اوپر جو اللہ کی نعمتیں ہیں اس کا چرچا کرو، اس کا ذکر کرو۔ اور فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تو یہ اللہ نے جگہ جگہ بیان فرمایا ہے، مگر خاص طور سے اس انداز میں جہاں کہ رسول بھیج کر کے جو اللہ نے احسان فرمایا، خاص طور سے اس طریقے سے کسی اور جگہ اور نعمتوں کے بارے میں احسان نہیں جتایا۔ کیوں؟ تو علماء فرماتے ہیں اس کی کئی وجہیں ہیں۔ اور نعمتیں دی تو اس طریقے سے احسان نہیں جتایا، مگر جب نبی کو بھیجا، اپنا محبوب عطا فرمایا، تو اس طریقے سے احسان جتا رہا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں اس کی کئی وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ کوئی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا، اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ اللہ نے اپنا محبوب دے دیا ہے، محبوب دے دیا تو احسان جتا دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ تو اسی لیے نبی کا شب معراج میں لامکاں جانا، بارگاہ خدا میں جانا، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ وہاں سے واپس پھر ہمارے درمیان انسانوں میں آ جانا، یہ تعجب کی بات ہے۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ ساری نعمتیں جو ملی ہیں وہ نبی کے صدقے میں ملی ہیں۔ ابھی آپ نے پہلے بھی سنا تھا کہ خداوند قدوس کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے لولاک لما خلقت الدنیا، اور یہ آیا کہیں پر لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو نہ زمین کو بناتا، نہ آسمان کو، دنیا ہی کو نہیں بناتا، بلکہ یہاں تک آیا لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہیں کرتا۔ تو یہ سب صدقہ ہے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
اور جس کو جو مل رہا ہے وہ نبی کی بارگاہ سے مل رہا ہے۔ تو ساری نعمتوں کی اصل، ساری نعمتوں کا منبع وہ نبی کی ذات پاک ہے۔ نبی ہے تو سب ہے، نبی ہے تو زمین و آسمان، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو ایک وجہ تو یہ بھی ہے، اور ایک وجہ یہ بھی فرمائی کہ دوسری جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، جب تک ان نعمتوں کا صحیح استعمال ہے تو وہ رحمت ہے، صحیح استعمال ہے تو رحمت ہے، اور اگر اس کا غلط استعمال ہو تو وہی زحمت ہے۔ زبان ہے، زبان سے آپ اچھی بات کریں تو رحمت ہے، زبان سے آپ ذکر خدا و رسول کریں تو رحمت ہے، مگر اسی زبان سے کسی کو برا کہیں، گالی دیں، کسی سنی مسلمان کو برا کہیں، گالی دیں اور برائی کی باتیں کریں، تو اب یہی رحمت کے بجائے اب زحمت ہے۔ تو نعمت یہ بھی ہے، زبان بھی ہے، مگر جب صحیح استعمال ہے تو رحمت ہے، اور جب اسی کا غلط استعمال ہو جائے تو زحمت ہے۔ تو اور نعمتیں وہ ہیں جو کبھی رحمت بھی ہے، کبھی زحمت بھی ہے، اور میرے محبوب وہ ہیں، نبی وہ ہیں، رب کی ایسی نعمت ہے کہ وہ سراپا رحمت ہے۔ خدا فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ تو وہ ایسی رحمت ہے، وہ ایسی رحمت ہے کہ اس کو بھیج کر کے خدا نے احسان جتایا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور صرف مومنین پر جتایا ہے، دوسروں پر نہیں ہے۔ اسی لیے ربیع الاول شریف کے مہینے میں ایمان والے ہی خوشی مناتے ہیں، اس لیے کہ احسان ایمان والوں پر ہے، مومنین پر ہے، اور جن پر احسان نہیں ہے وہ جھنڈے نہ لگا کر کے، گھر نہ سجا کر کے، جلوس نہ نکال کر کے، خوشی نہ منا کر کے بتا دیتے ہیں کہ قرآن نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے۔ جو ایمان والے ہیں وہ احسان مان رہے ہیں، اور جو بے ایمان ہے وہ اپنے گھر پہ خوشی کا اظہار نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور دوسری ایک چیز یہ ہے کہ جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں وہ ساری نعمتیں دنیا تک ہی کام کرنے والی ہے۔ جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان ساری چیزوں کا استعمال کر لیجیے، اور ان سے جو فائدہ ملتا ہے وہ دنیا میں ملتا ہے۔ ہاتھ سے فائدہ ملے گا جب تک ہم باحیات ہیں، زبان سے، آنکھ سے، کان سے، ناک سے، اولاد سے جب تک ہم باحیات دنیا میں ہیں، مال سے، مکان سے اور چیزوں سے جو نعمتیں ہیں، فائدہ ہمیں کب تک ملے گا؟ جب تک ہم دنیا میں ہیں۔ ہماری آنکھ بند ہوئی، روح نکلی، اب دنیا کی چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ مگر نبی ایسی نعمت ہیں، ایسی نعمت ہے کہ دنیا میں بھی انہی سے فائدہ مل رہا ہے، قبر میں بھی انہی سے فائدہ ملے گا، میدان محشر میں بھی انہی سے فائدہ ملے گا، شفاعت انہی کی بارگاہ سے ملے گی، کوثر انہی کی بارگاہ سے ملے گا، پل صراط سے گزرنا انہی کی دعاؤں سے آسان ہو جائے گا، اور جنت بھی انہی کے صدقے میں ملے گی۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ اور فرماتے ہیں جائیں نہ جب تک غلام، خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کرو درود۔ تو جب تک غلام نہیں جائیں گے دوسری امتیں بھی جنت میں نہیں جا سکتی ہے، سب بعد میں، اور نبی کی امت پہلے جائے گی، اور امت میں بھی جو وفادار ہیں وہی جائیں گے، اور جو غدار ہیں ان سے تو یہی کہا جائے گا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ تو یہ ہمارے نبی کی شان ہے کہ اللہ نے بھیجا تو احسان جتایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ تعالی ہم سب کو احسان ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نہیں مانتے ہیں تو ان سے تو فرما دیا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی
احسان گیا، اور ان کا احسان ہم پر آج بھی ہے اور رہے گا، اور انشاءاللہ انہی کے صدقے میں جنت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی غلامی میں، سرکار کی غلامی میں اور ان کے عشق میں زندگی عطا فرمائے، اور اسی میں خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔